عزیزاں نے من میرے نبی سونے دی آل نے بڑیاں قربانیاں دتیاں نے، یہ کوئی شک ہے بھلا؟ میرے حضور دے صحابہ دیاں بھی قربانیاں نے، میرے نبی دی آل دیاں بھی قربانیاں نے۔ آل دیاں قربانیاں بھی یاد رکھو، صحابہ دیاں قربانیاں بھی یاد رکھو۔ ایک صرف جملہ بولنا ہے، 2.5 لاکھ یا 1.25 لاکھ دے درمیان تعداد دسی جاندی ہے حضور دے صحابہ دی۔ پوچھو مکے تے مدینے وچ قبراں کنیاں نے؟ پوری دنیا وچ رسول اللہ دے صحابہ دیاں قبراں نے؟ پوچھیا تے کرو کدی با اوتھے کیوں شہید ہوئے؟ سارے صحابہ نے ہجرت کی تھی تے رسول اللہ دے دین واسطے گھروں نکلے تے مڑ پیچھاں گئے ہی نہیں، حضور دے دین دی تبلیغ کردیاں شہید ہو گئے، اوتھے مزاراں بن گئی ہیں۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مزار ترکی دے اندر، استنبول دی زمین اجے بھی گواہ ہے کہ جدوں حضرت ایوب انصاری اپنے ساتھیاں سمیت حملہ کیتا سی تو آپ نو شہادت نصیب ہوئی، مگر شہر فتح نہ ہویا تو آپ نے فرمایا کہ میری ایتھے ہی قبر بنایا جے، میں ان غازیان اسلام نو اڈیکاں گا جڑے پیچھوں ہون گے۔ سلطان محمد فاتح نے جدو حملہ کیتا اس شہر تے قسطنطنیہ تے تو فتح نہیں سی ہو رہی، ڈسہارٹ ہو گیا، تو رات نو اس وقت دے ولی اللہ نو حضرت ایوب انصاری خواب وچ ملے اور فرمایا انہوں کہو اسی تے اندہ انتظار پہ کر دے ہے، حملہ کرے اللہ فتح دے گا۔ دنیا بھری میں صحابہ کرام دے مزارات، ہاں جی پوری دنیا میں موجود، تبلیغ واسطے جہاد واسطے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چلے۔ اور پانچ پولا ہے نا وہ دے نال بالکل جگہ تو تھے مزارات نے جڑے روایت بیان کیتی جاندی ہے کہ صحابہ کرام دے مزارات، تو صحابہ دیاں تے رشتہ داریاں کوئی نہ دین دی تبلیغ واسطے نکلے نے تے دنیا پھیل گئے تے ہر جگہ تے وفات فرمائی ہے، شہادتاں پائیاں نے اور حضور دا دین پھیلایا۔ تو بھائی صاحب یاد رکھو، حضور دی آل دی محنت بھی یاد رکھو، اگر او ہستیاں نہ ہوندیاں تو ساڈے تک دین کیویں پہنچدا؟ عزیزاں نے من میرے پاک نبی دی آل دا قافلہ کربلا تو چلے آئے، 11 محرم دی دہاڑ قافلہ چل رہا ہے، منزل کوفہ ہے، حضور دی آل دا قافلہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو قافلہ آل رسول سفر کر دیا ہویا رات ہوئی ہے، ایک کلیسا ہے عیسائیاں دا ایک عبادت گاہ ہے، اس جگہ تے کوفیاں نو رات ہو گئی، انہاں نے رات دے ویلے سرکار دا سر والا نیزا عبادت گاہ دے نال لگا کے آپ سوں گئے، کوفی لانتی آرام کرن لگ پین۔ جدو رات ادھی ہوئی ہے اس گرجے گھر دا پادری اٹھیا ہے، انہیں ویکھیا ہے تے گرجا گھر دے اندر روشنی ہے، حیران ہے میں رات نو بتیاں بجھا کے ستا وہاں روشنی کیوں ہے؟ جدو اندر گیا ہے تے بتیاں بند نے، مگر روشنی کھڑکی تو اندر آ رہی ہے، کہندہ ہے چن بھی آج کوئی نہیں چڑھیا ہویا، پھر روشنی کیوں آ رہی ہے، یہ نور کیوں آ رہا ہے؟ جدو باہر نکل کے ویکھیا تے کی ویندا ہے، ایک نیزہ ہے، نیزے دے اتے ایک سارے، اس سار وچ نور نکل لیا ہے، جنہیں گرجے دی کھڑکی تو اندر جا کے پورا گرجا روشن کیتا ہویا ہے۔ کیویں روشنی نہ ہوندی؟ میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے تو
تیرا سب ہے گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب ہے گھرانہ نور کا تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلیں پاک میں اور یاد رکھنا میرے عزیزو جڑا میرے حضور دی آل دے بارے عقیدہ امام محمد رضا دا ہے آپ فرمانے نے پارہائے صحفے جہائے قدس اہل بیت نبوت پہلا امام احمد رضا فرماتے ہیں میرے نبی دی آل انجے جی میں قرآن دے ورکے کھلے ہوئے میرے نبی دی آل انجے جی میں قرآن دے اوراق دے عزیزان محترم وہ پادری واپس آیا انہیں او سپاہی نو اٹھایا جنہیں سرکار دے سار والا نیزہ پکڑیا ہویا وہ کہندہ یار ایتھے بھی تے رکھیا ہوئی اس سر میں نو دے دے میں اندر رکھنا ہے اسے کہا چل بھائی آسانی دے سکتے اسے کہا ہے کی دا آدھے میرے نبی دے نواسے دا انہوں ساری سمجھ پادری نو آگی کہ لالچی بندے نے جی نہ اپنے نبی دے نواسے نال یہ ظلم کیتا ہے اسے کہا میرے کو پیسے لے لے تو ایتھے بھی تے رکھے میں اکھر رات اندر رکھ لینا تو لے جی سویرے جدو پیسے اندر لالچ آیا انہیں آکھا ٹھیک لے جاؤ اس پادری نے سرے حسین پھڑ لے آئے لے آ کے اپنے گھر ایک تھال وچ رکھے آئے گرجا گھر دے اندر امام پاک دا سارے تھال وچ رکھے آئے کپڑا لے آ کے امام دے چہرے تو خون صاف کیتا ہے امام دا چہرہ صاف کیتا ہے جدو چہرہ صاف کر لیا پھر زلفاں صاف کیتیاں نے میں ایک جملہ بول دا ہوں میرے امام دے سارے پاک چوں زلفاں پاکاں چوں کربلا دی ریت دے ذرات انج جھڑ دے نے جی میں کالی رات نو تارے جھڑ دے نے میرے پاک حسین دے زلفاں نو صاف کیتا ہے چہرہ صاف کیتا ہے خوشبو لگائیے دست بستہ سامنے کھلو کے زیارت کردہ پہ آئے جدو تہجد دا ویڑا ہویا میرے امام دے قرآن دی تلاوت دا ویڑا ہویا قرآن پڑھل دا ویلا ہویا پادری نے ویکھیا ہونٹ ہل رہنے تسبیح دی آواز آ رہی ہے سامنے کھلو کے کہتا ہے کڈا سچیاں دا گھرانا ہے جیڑا سر کٹا کے بھی اپنے خالق نو یاد کر رہا ہے ہاتھ مل کردہ مولا حسین گوار بھی آجے رات دے ویلے آپ دے سر دی کرامت میں کے میں آپ دے نانے دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کتنا فرق ہے کتنا فرق ہے کچھ لوگ کلمہ پڑھ کے سر کٹن والیاں وچ ہو گئے کجا نے کٹیا ہویا سر وے کے کلمہ پڑھ لیا ہے مقدران دی گل ہے اپنے اپنے مقدران دی گل ہے عزیزم
میرے پاک نبی سرکار دی شہزادیاں دا سویرے قافلہ چل پیا. جدو چل دیاں کوفے دے بازار آیا. لوگ چھتاں تے چڑھے ہوئے نے کہ شاید باغی آ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پر باغی نئے مدینے دے نمازی آ رہا. حضرت امام سجاد نے ویکھیا ایک بزرگ راج کھلوتا ہے اور کہندا ہے چنگا ہویا ہے نہ باغیاں دا فتنہ ختم ہو گیا. آپ فرماندے نے بابا قرآن پڑھے ہیں؟ ہاں پڑھے ہیں. فرمایا او دے چ سورت حامیم شورا او دے وچ ایک آیت قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. بابا اسی باغی نہیں اسی اوہاں جنہاں دے بارے یہ آیت نازل ہوئی. عزیزان محترم اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ میرے نبی دے غلاموں سنو اور یاد کرو. میرے پاک نبی دی اہل بیت پاک دا قافلہ جدوں شام دے کوفہ دے بازار وچ آیا. سرکار دیاں شہزادیاں جنہاں دے دروازیاں تو باہر ملک الموت کھڑے ہوندے آئے. اللہ جنہاں دے دروازے دے باہر فرشتے کھڑے ہوندے جنہاں دی شان آئی بے اجازت ان کے کر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. ابن زیاد دے دربار امام پاک دا سر پیش ہویا. اس خبیث دے ہاتھ میں چھڑی آئی جڑا امام پاک دے تندہ مبارکاں تے لگا رہا. ایک بوڑھے بزرگ بیٹھے آئے فرمان دن ابن مرجانہ چھڑی ہٹا لے جتھے تو چھڑی لا رہے ہیں. میں تھے رسول اللہ نو بوسے دے دیا ویکھیا ہے. جس جگہ تے تو چھڑی مار رہے ہیں میں تھے رسول اللہ نو بوسا دے دیا ویکھیا ہے. یہ جگہ بوسا گاہ رسول ہے. عزیزو ساتھیو رسول اللہ دی آل صبر دی حد کیتی ہے. اللہ انہاں دا صبر قبول فرمائے, تہاڈا سفر قبول فرمائے, تہاڈا اجر قبول فرمائے.